تو بہت سپرسٹیشنز ہیں, دا لسٹ گوز آن سب کانٹیننٹ میں. اللہ ہمیں بس ہدایت دے. ہم علم کی بجائے کیا سرائیوں پہ, جیسے وہ بنی اسرائیل, میں نے آپ کو کل ہی آئے سنا ہے کہ وہ کیا سرائیوں پہ جو ہے وہ زیادہ عمل کیا کرتے تھے, کنجیکچرز پہ, اور ظاہر ہے کہ بنی بنائی باتوں پہ, سنی سنائی باتوں پہ, قصے کہانیوں پہ, اور وہی سامنے تھی, وہی کو کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے, علم کی طرف آتے ہی نہیں تھے, نہ عمل کی طرف آتے تھے, اور بس وہ جو معاشرے میں ایک کنسیپٹ چلی جا رہا ہے مذہب کا, اسی کو اختیار کر کے وہ آگے چل رہے تھے. تو دیٹس وائی ان کا ڈاؤن فال آیا. اور آج مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی بھی یہ وجہ ہے, مسلمان کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ہم صرف کرپشن میں اور 2 نمبریوں میں مشہور ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. بہت کم مسلمان ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں اپنی فیلڈ میں. سب سے ویک ایموشنل انٹیلیجنس ریلیجس لوگوں کی مشہور ہے. کیوں ہمیں غصہ آتا ہے اتنا زیادہ, کیوں ہم ٹالرنس کے ساتھ نہیں چلتے, کیوں ہم اتنے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, کیوں ہم انوتھینٹک نیوز کو مشہور کرنے والے ہمارے مسلمان اور یہ اسپیشلی ریلیجس لوگ مشہور ہیں. کیوں دکھ ہوتا ہے. ریلیجس لوگوں کو تو سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ جو ہے علم کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے انوتھینٹک چیزیں ہم ہی لوگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کریکٹ ہونے والی ہیں. سنی سنائی باتوں سے نکل کر علم کی طرف آنا ہے, کمپیٹنسی کی طرف آنا ہے. گورے کمپیٹنٹ ہیں, آپ چاہے اس بات کا مائنڈ کریں, ان میں بہت خرافات ہیں. فحاشی ہے, اریانی ہے ان کے کلچر میں, شراب عام ہے, کیسینوز عام ہے ان کے کلچر میں, جو کہ ظاہر ہے کہ وائسز ہیں, کلچرل وائسز ہیں, مورل وائسز ہیں, امورالٹی ہے ان کی سوسائٹی میں. بٹ انسپائٹ آف آل دیز تھنگس, when it comes to competency, they are more competent in terms of emotional intelligence, psychology, in terms of obviously personality. But یہ ہے کہ وہ وہی سے دور ہیں اور ظاہر شریعت سے دور ہیں, تو ان میں بہت سی خرافات ہیں. on the other hand, ہم جب مسلمان معاشروں کی مثال دیتے ہیں اور جب ہم ویسٹ کو بیٹھ کے یہاں گالیاں دیتے ہیں, تو ایک پڑھے لکھے شخص کو پتہ ہے کیا امپریشن جاتا ہے. اس کو یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ویسٹ میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ یہاں پر بیٹھے انہیں گالیاں دے رہے ہیں. تو پڑھا لکھا آدمی یہ باتیں سننا پسند نہیں کرتا, کیونکہ وہ ویسٹ سے ہو کر آیا. ویسٹ میں کیا ہے, ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھ لیں, ان کا جسٹس اور لا سسٹم دیکھ لیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, سب فری ہے, فوراً سے جسٹس ملتا ہے, اور اتنا زبردست ہیلتھ کیئر ان کا سسٹم ہے. ایمبولینس خود آتی ہے, لے کر جاتی ہے, آپ کو فری میں علاج ہوتا ہے, زبردست علاج ہوتا ہے, نرسز بہت اچھا پیش آتی ہیں. یا ہمارے مسلم کنٹریز میں کیا ہے, سب سے بدتمیز اور سب سے روڈ سٹاف ہیلتھ کیئر کا ہے. نرسز کا رویہ, ڈاکٹرز کا رویہ, ہاسپٹل سٹاف کا رویہ, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں آپ چلے جائیں وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں رویہ. اب کچھ بہتری آ رہی ہے, لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کسی گورنمنٹ آفس میں چلے جائیں, وہاں پر کام چور ترین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو نچلا طبقہ ہوتا ہے. ان کا رویہ, ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل جاتے جاتے 10 دن لگ جاتے ہیں. تو جسٹس کہاں سے ملے گا؟ وہ کورٹ جہاں پر جج کے آفس کے باہر ایک سٹامپ پیپر والا آپ سے 50 روپے کا سٹامپ پیپر 200 روپے میں آپ کو دیتا ہے, آپ کو وہاں سے کیا جسٹس کی امید ہے؟ تو یہ شرم کی بات ہے. ہم ویسٹ کو برا تو کہتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا لا سسٹم ٹھپ ہے, ہمارا میڈیکل سسٹم ٹھپ ہے, ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ جلاد بنے ہوئے ہیں, کسائی بنے ہوئے ہیں, سی سیکشن پہ سی سیکشنز کیے جا رہی ہیں یہ لیڈی ڈاکٹرز صرف پیسے کے لیے. جان بوجھ کے نارمل ڈلیوری کے کیسز جب سی سیکشن کی طرف چلے جائیں, تو یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر کتنا گر چکا ہے وہ معاشرہ. اور وہاں غربت کی وجہ سے یا وٹس ایور ریزن کی وجہ سے کس کس طرح کے اخلاقی مسائل پیدا ہو چکے ہیں. رشوت یہاں پر عام ہے, غریب کو 20 سال جا کے اس کا کیس سالو ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے بات. کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر جو ہے وہ وڈیروں کے چکروں میں. اب کیا کیا باتیں کھولے بندہ, آپ سندھ چلے جائیں, یہ گاؤں میں چلے جائیں, وڈیرا سسٹم کو آپ دیکھ لیں, کیا سلوشن ہے ان ساری چیزوں کا. اسلام سلوشن ہے ان ساری چیزوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں, یہ سارے بدماشوں کو ٹیکل کیا, صحابہ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا اس سوسائٹی کو.
لیکن ٹھیک ہے جی، ہم گالیاں تو دیتے ہیں دوسروں کو، لیکن ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ قدرے بہتر ہے اس وقت، اور وہ یہ چیزیں ریئلائز کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں نا. جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہتری آنی چاہیے، ورنہ آپ کی جنریشن، میری جنریشن، ہم سب جو ہے وہ سفر کرنے والے ہیں بہت بری طرح. یہ ساری باتیں بتانا اس لیے ضروری تھا کہ نیکسٹ ٹائم یو ابیوز ویسٹ تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب آپ گالیاں دیتے ہیں ویسٹ کو تو پھر وہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو درمیانی بات کیا کریں، ماڈریٹ بات کیا کریں. آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں وہاں پر بہت سی خرافات ہیں، وہاں پر بے حیائی ہے، امورالٹی ہے، ان کا فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے، انہیں اسلام کی ضرورت ہے، ہم ان تک مذہب پہنچائیں، اسلام پہنچائیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یس، ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے، تو انہوں نے اپنے لا سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم ان ساری چیزوں کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. چونکہ وہ کمپیٹنٹ ہے زیادہ، اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو. سیدھی سی بات ہے بھائی، مسلمان کمپیٹنٹ ہی نہیں رہا. نقل ہم مارتے ہیں، تھیسس کرتے ہوئے ہم نقل کرتے ہیں، فوٹو کاپی کرا کے ہم جو ہے وہ شارٹ نوٹس لے کر آتے ہیں، بک پڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ریسرچ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے ہم چھاپے مارتے ہیں اسائنمنٹس کے. اساتذہ جو ہیں ان کو کھانا شانا کھلا کے ٹی سی کر کے ہم چاہتے ہیں ہمارے گریڈز آ جائیں. تو پھر کمپیٹنسی جب نہیں ہے تو گالیاں آپ انہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ وہ لوگ کمپیٹنٹ تو ہے نا. اپنے آپ کو بس سیدھا کریں، اپنی حرکتیں سیدھی کرنی چاہیے ہمیں. اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے. تو بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ چلیں اپنے معاشرے کی بھی بات کر لیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. وہ اتنے دھڑلے سے انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور وی ہیو ریجیکٹڈ. واطعنا کی جگہ وعصینا، یعنی دل اتنے سخت ہو گئے تھے، اور کوہ طور بھی اللہ نے اوپر کھڑا کر دیا، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے کہا کہ ہم نہیں مانتے. ظاہر ہے جب بچڑا وہ اس کی اٹریکشن دیکھ لی اور سپرسٹیشنز میں پڑ گئے، ان ساری چیزوں میں پڑ گئے، تو اب کہاں، بڑے کم لوگ تھے جو واپس آنے والے ہیں. یہ جب ساری انہوں نے چیزیں دیکھ لیں، ورلڈلی چیزیں دیکھ لیں، اور جب ان کا سٹیٹس کو ہٹ ہو رہا تھا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بس سبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. دوسرے اس کو اشربو، پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا. تو یعنی کہ بچڑے کی محبت سراحت کر گئی ان کے جسم کے اندر، ان کی باڈیز کے اندر، اینڈ دے ور ناٹ ریڈی ٹو لیو اٹ. اور ایک اور تفسیر آتی کہ یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور یہی معاملہ آج ہے. یہ جو درباری لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے انہیں، قبروں کو سجدہ کرنے والے، ان کو آپ سمجھا دیں، جو مرضی دلیل دے دیں، شریعت دے دیں، شریعت کے احکامات بتا دیں، جن کے دلوں میں محبت سما گئی ہے قبروں کی پوجا کرنے کی، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ان کو واپس لایا جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. واللہ یہ جو بات اللہ نے کی ہے نا کہ موت کبھی طلب نہیں کریں گے، اور سب سے زیادہ موت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یو ول فائنڈ دا پیپل جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو ایتھیسٹ ہیں، سب سے زیادہ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کرونا وائرس آیا، سب سے زیادہ ڈپریشن اور پینک میں نے ان لوگوں میں دیکھی خود، جو دین سے بہت دور ہیں. ہاں کرونا وائرس کے ہم نے ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک پریکاشنز، لیکن موت کا جو ڈر ہے نا وہ لٹرلی
میں نے ان لوگوں میں دیکھا جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے, کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. ایک انگزائٹی ہوتی ہے, رات کو نیندیں نہیں آتی, ہم مر گئے تو کیا ہوگا, کیونکہ ویژن کوئی نہیں ہے. یہ بلیف ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے, بلیف ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, کنفرم ہے کہ دنیا سے انفائنائٹ ٹائمز بہتر جگہ مل جائے گی اگر تم اللہ والے ہو. لیکن نہ وہ امید ہے, نہ وہ بلیفس ہیں, نہ وہ سوچنا ہے, تو موت آپ کے لیے دنیا کی بھیانک ترین چیز بن جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اخلاص والے, انہیں کہو کہ موت کی وش کرو, وش فار دا ڈیتھ, لیٹ سی تم کتنے جو ہے وہ پانی میں ہو. کیونکہ مومن جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے. وہ تو موت کے ٹائم پہ حضرت بلال کا واقعہ, حضرت بلال صلی اللہ عنہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کی وائف کہہ رہی تھی کہ وٹ گریف, یہ کتنا زیادہ گریف آ گیا ہے میرے اوپر. لیکن حضرت بلال نے کیا کہا, ڈونٹ سے دس, سے کہ وٹ جوائے. کتنی حیران کن بات ہے, ایک بندہ موت کے منہ میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے وٹ جوائے, کیا ہی جوائے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہو کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی بلوڈ, میں رسول اللہ سے ملنے لگا ہوں. تو یہ تو جوائے فل مومنٹ ہے. تو مومن کے لیے تو وہ موت کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے. ہاں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے, یہ ڈر نیچرل ہے. لیکن اللہ یہاں پہ جو کہہ رہا ہے نا, موت سے بہت ڈرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہوپ ہی نہیں ہے ہیئر آفٹر میں, اللہ سے ملاقات کا ہوپ نہیں ہے, جنت کا ہوپ نہیں ہے. تو دنیا ہی سب کچھ ہے, تو دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ ڈریں گے. اللہ اکبر.